اب عمران شفقت صاحب، آپ بھی منصور علی خان صاحب کی بات سے اگری کریں گے کہ یہ غلطی ہے، سٹاف کر سکتا ہے، کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر تحریک انصاف کے دوست دوسروں کے حوالے سے جب یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے پورا ایک سازشی مفروضہ کرتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. بلکہ ابھی کچھ دیر پہلے خواجہ آصف صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ڈیلیبریٹ، یہ میتھڈ بیہائنڈ میڈنس ہے، یہ ڈیلیبریٹ حرکتیں ہیں، یہ ایسے نہیں ہو رہی. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں فیس ویلیو پہ لینا چاہیے کہ غلطی ہو گئی کسی سے؟ میرا خیال ہے کہ غلطی جب تک کوئی اپنی کسی حرکت کا اعتراف نہ کرے کہ جی یہ اس نے کام کیا ہے اور اس کے پیچھے اس کی کوئی پولیٹیکل تھاٹ ہے یا وہ اس کا جو کوئی فلسفہ ہے وہ اس وجہ سے وہ والا کام کر رہا ہے، تو تب تک تو میرا خیال ہے کہ نہ کوئی گرفت ہو سکتی ہے، نہ کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس تاثر سے ذرا آگے نکل آئی ہے. وہ تقسیم کا کہہ لیں معاملہ وہ بڑھا چکی ہوئی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک خاص مقصد لے کے چل رہی ہے. تو لہٰذا وہ لگ یہ رہا ہے مجھے کہ وہ اگر یہ جان بوجھ کے وہ کام کر رہے ہیں تو وہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو آئیڈینٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی سے سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی بڑا کھل کے کہا تھا، تاثر بھی یہی تھا کہ اس طرح کا شخص جو ہے وہ شاید وزیر اعلیٰ نہ بننے دیا جائے، عدالتوں تک جایا جائے یا کوئی اور بھی کیا جائے. اور یہ ایک ٹسل بہرحال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی اور وہ تو مجھے اگر پوچھے تو وہ شاید بھولپن میں یا کسی اور وجہ سے وہ اس ٹسل کو اینٹی سٹیٹ لے گئے ہوئے ہیں. تو یہ جو انہوں نے جھنڈا شنڈا لگایا، پھر وہ جو انہوں نے مفرل پہن کے وہ جو سکارف پہن کے بھی اوتھ لیا تھا، میسیجنگ ہے اور یہ مجھے غلطی نہیں لگتی. مطلب آپ کو لگتا ہے بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے؟ بغیر وجہ کے نہیں ہے اور یہ وجہ سمجھ بھی آ رہی کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. ایسی بات نہیں کہ وہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا منصور صاحب، ابھی عمران بھائی نے کہا، عمران شفقت صاحب نے، کہ یہ بھول پن میں ہوا ہے یا کس طرح ہوا ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی سہیل آفریدی صاحب نے کہا، یہ بغیر کسی وجہ کے ہے؟ مطلب اس جذبے یا جذبات کی مینیفیسٹیشن تھی یا جو غصہ تحریک انصاف کے اندر بھرا ہوا ہے اس کی مینیفیسٹیشن تھی جو ان کی تقریر میں بھی نظر آئی؟ میرے خیال میں منیب صاحب this has more to do with the gallery. میرے خیال میں وہ گیلری کے لیے جو آپ ایک تھیاٹرکس کرتے ہیں نا، اکثر ہمارے جو پولیٹیشنز کرتے ہیں کہ جناب، اور وہ خاص طور پہ اس کا روم بہت زیادہ ہوتا ہے when you're in the opposition. تو سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کے یوتھ ونگ سے آئے ہوئے ہیں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر رہے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا کا جو ایک بیانیہ ڈیولپ ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اکثر اوقات یہ الزامات لگتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ بھی یہی ہے اور ایکچولی ان کی ویکنیس بھی یہی ہے. ان کے بہت سے ڈیسیجنس، ان کی بہت سی اپوائنٹمنٹس اور بہت سے فیصلے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کیا پلے کر رہا ہے یا ان کے بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہے وہ کیا بیانیہ بنا رہے ہیں، یہ اس کے مطابق شیپ اپ کرتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے میرے خیال میں گنڈا پور صاحب کے ساتھ 1.5 سال جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح ان کے اپنے سوشل میڈیا ونگ نے جس طرح گنڈا پور صاحب کو ٹارگٹ کیا اینڈ الٹیمیٹلی ہی لاسٹ ہز سیٹ، تو یہاں پہ بھی سہیل آفریدی صاحب میرے خیال میں گیلری کے لیے جو ہے وہ زیادہ کھیل رہے تھے اور اسی لیے وہ اشعار اور اسی لیے وہ عشق عمران کے یہ سارے تذکرے وغیرہ یہ شاید اسی وجہ سے ہو رہا تھا. لیکن obviously I think with the passage of time he will realize کہ اس طرح جو ہے وہ صرف یہ لو افیئر اپنا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ایک پولیٹیکل لو افیئر، یہ کہنے کو بہت اچھی چیز ہے، تقریروں کے لیے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن صوبے اس طرح نہیں چلتے. صوبے جو ہے وہ ان نعروں کے ساتھ صرف نہیں چلتے، پریکٹیکل پالیٹکس آپ کو کرنی پڑتی ہے. آپ کو مختلف افسران کے ساتھ، ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کی نئی بھی بن رہی ہوتی، جو آپ کے ساتھ ایک فریکوینسی کے اوپر نہیں ہوتے، آپ کو ان کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، ان سے میٹنگز بھی کرنی پڑتی ہے. گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور تھا کہ گنڈا پور صاحب پبلک ڈومین کے اندر جو ہے بڑے دھاڑتے تھے، للکارتے تھے، سر پہ کفن باندھنے کی باتیں کرتے تھے، اگر عمران خان کو واپس نہ لے کر آئے تو سیاست چھوڑنے کی باتیں کرتے تھے. لیکن اس کے بعد میں یہ باتیں پتہ لگی کہ جب میٹنگز میں جا کے بیٹھتے تھے تو بالکل ایک اچھے بچے کی طرح میٹنگ کے ڈیکورم کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے. فیلڈ مارشل کے سامنے جو بیٹھتے تھے تو ان کی باڈی لینگویج اور لینگویج دونوں جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی تھی. سو سہیل آفریدی صاحب نے یہ آغاز ضرور کیا ہے، لیکن کیا یہ ریزلٹس وہ نکال سکے گا جو گنڈا پور صاحب سے ایکسپیکٹڈ تھے؟ آئی تھنک اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. اب میں تو اکثر سہیل آفریدی صاحب کو جو ہے وہ شاہد آفریدی صاحب کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں کہ شاہد آفریدی صاحب
چلنے پہ آتے تھے, بلہ چلنے پہ آتا تھا تو وہ 100 کر کے بھی جاتا تھا, وہ چھکوں کی بارشیں بھی کرتا تھا, اور جب نہیں کرنا ہوتا تھا تو پہلے اوور میں جو ہے وہ بھی آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ واپس آ جاتے تھے پیویلین. اب دیکھتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی جو اننگ ہے وہ بوم بوم ہوتی ہے یا پھر وہ اسی طرح پہلے اوور میں آؤٹ ہو کے واپس آ جائیں گے. عمران حفیظ صاحب, خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں اور کھل کر کھیلیں, تو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تحریک انصاف کے ان جنرل ہیں, اور جو امپریشن تھا, یعنی وفاقی حکومت نے کہا جی کہ ایک کرمنل مائنڈڈ شخص کو بنایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ وہ بن گئے ہیں بیکاز دے ہیڈ دا نمبرز. کیا تعلق ہوگا؟ وہی جو منصور علی خان صاحب نے کہا ہے کہ پبلک ڈومین میں بس بڑکیں لگیں گی اور جب اصل معاملات ہوں گے تو وہاں پر سکون کیا جائے گا, بہت عزت احترام سے پیش آیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ منصور علی خان صاحب بات درست کر رہے ہیں, کیونکہ جب چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے تو یا جس کو کہتے ہیں دو بدو جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ جو پریشرز ہوتے ہیں, شخصیات کے جو دباؤ ہوتے ہیں, جو آنکھوں میں حیا ہوتی ہے, اور پھر وہ جو ایک کہہ لیں کہ جو اسٹیٹ کا جو بزنس ہوتا ہے وہ کچھ اور انداز سے رن کرتا ہے. ہاں اگر انہوں نے مطلب یہ کہ وہی جس طرح گیلری کی بات کر رہے ہیں کہ گیلری کا جو پریشر لینا شروع کر دیا, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے عام ووٹر سپورٹر اور ان کا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کا بیانیہ لے کے چلا جاتا ہے کہ مر دو مار دو یہ کر دو وہ کر دو, تو اگر اسی طرف انہوں نے وہ والا پریشر لے لیا تو پھر شاید حکومت بھی نہ چل سکے, شاید ان کی وزارت اعلیٰ بھی نہ چل سکے. اس کا اندازہ جو ہے وہ چونکہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ اندازہ ہوگا کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا برآمد ہو سکتے ہیں. اس طرح کی مار دھاڑ والی سیاست اگر وہ پبلک کے لیے کریں, پبلک کی جو کنزمپشن ہوتی ہے اس کے لیے کریں تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اب کسی ہائی لیول کی میٹنگ میں وہ بیٹھ کے اسی طرح کی بات کریں کہ نہیں پہلے عمران خان کو لے کے آئیں تو پھر اگلی بات ہوگی, یا یہ میں آپریشن جو ہے وہ لکھ کے دے رہا ہوں کہ یہ کے پی میں آپریشن نہیں ہو سکتا اور یہاں سے فوجیں نکال لی جائیں. اس طرح کی اگر انہوں نے کوئی حرکتیں کیں, اس طرح کے فیصلے انہوں نے کیے جو کہ بہت مشکل کام ہے, یہ میرا نہیں خیال کہ وہ کر پائیں گے, لیکن اگر کیا تو پھر جو وفاق ہے اس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسی صورت جو ہے وہ بنے گی اور سہیل آفریدی صاحب اس طرف جائیں گے کہ معاملات زیادہ خراب ہوں, کیونکہ جو کے پی گورنمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کا آخری مورچہ ہے, اگر یہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر پیچھے بچے گا کیا؟ This carries a lot of weight. منصور علی خان صاحب, آپ پاکستان کے ماشاءاللہ بڑے باخبر صحافیوں میں سے ہیں, مجھے یہ بتائیں سینٹیمنٹ کیا ہے آفٹر سہیل آفریدی صاحب الیکشن, کیونکہ میرے خیال میں جتنی پاورفل پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے, اس دن کورٹ کوارٹر پشاور میں ہمارے بہت سی کولیگز بھی وہاں پر تھے, وہ بڑے جذباتی بھی ہوئے جب شہداء کا انہوں نے ذکر کیا, اور رائٹلی سو بیکاز جو برڈن ہوتا ہے کسی شہید کی میت کا وہ تو ظاہری بات ہے فوج کے اندر بڑا ڈیپلی محسوس کیا جاتا ہے. کیا سینٹیمنٹ ہے ود دس کہ جی انہوں نے جو اس دن باتیں کی کہ بھئی ہم نہ تو کسی کو بیک کریں گے پیس کے لیے اور نہ ہی یہ باتیں کر لیں, ٹاکس کر لیں, مذاکرات کر لیں, یہ حل ہے, تو ڈو یو تھنک کہ ریئلائزیشن کے پی گورنمنٹ کے اندر بھی ہوگی کہ بھئی نہیں وی ہیو ٹو ورک اکارڈنگ ٹو اے ڈسپلن, اور دوسری طرف کیا سینٹیمنٹ ہوگا یا خبر کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہاں کیا محسوس کیا جا رہا ہے آفٹر سہیل آفریدی صاحب الیکشن؟ میرے خیال میں the word would be uneasiness. میرے خیال میں اس وقت یہ جو ریلیشن شپ ہے پنڈی اور پشاور کے بیچ میں, وہ جتنا فاصلہ ہمیں کلومیٹرز کے لحاظ سے ویسے جو نظر آتا ہے, میرے خیال میں آپ اسے 3 گنا بڑھا دیجئے.